السلام علیکم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں بولتے اور آگ۔ آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسی شخصیت لے کر حاضر ہوئے ہیں جو اس پوری دنیا کا بے تاج بادشاہ رہا ہے اور ابھی بھی اس کا خاندان پوری دنیا کے اوپر حکومت کر رہا ہے، جس کا نام ہے راک فیلرز، جو کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن، IMF، ورلڈ بینک، اس دنیا کے اندر جتنا بھی سونا ہے وہ خاندان اس کا مالک ہے۔ تو آئیں چلتے ہیں ٹاپک کی طرف۔ آج کے ٹاپک کی یہ پہلی قسط ہے۔ امید ہے کہ اس کو انشاءاللہ ہم جلد ہی 2 سے 3 قسطوں کے اندر کمپلیٹ کریں گے۔ راک فیلرز خاندان ظاہراً بیپٹسٹ جبکہ اصلاً یہودی اور مسلکاً شیطان کے پجاری ہیں۔ یہ خاندان ان 5 قبالہ خاندانوں میں سے ہے جو یہود کے مطابق دجال کی آمد کے وقت اس کے مشیر خاص ہوں گے۔ راک فیلرز ہماری اس معلومات سے بھری دنیا میں ہونے کے باوجود انتہائی پر اسرار اور پردے کے پیچھے رہ کر اس دنیا کی سیاسی، اقتصادی، عسکری، فلاحی اور مذہبی دنیا کی ڈوریں ہلا رہا ہے۔ اس کی زندگی کا ایک حصہ وہ ہے جس کو لوگ تھوڑا بہت جانتے ہیں۔ یہ تجارت، بینکاری، فلاحی، ثقافتی تعلیم و صحت اور سائنسی تحقیقات سے متعلق ہے، جبکہ ان سب کاموں کی آڑ میں یہودی روحانی شیطانی منصوبوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانا، دنیا سے اسلام کا خاتمہ کر کے شیطان کے نئے مذہب، نیو ورلڈ آرڈر کو دنیا میں نافذ کرنا اور مسیح موعود کانِ دجال کی آمد کے لیے راہ ہموار کرنا ہے۔ نیز باطنی علوم سے یہود مخالف قوتوں کو تباہ کرنا، ہالی ووڈ، عالمی میڈیا اور جادو کے ذریعے دنیا کو اپنی سوچ میں رنگنا، IMF اور ورلڈ بینک کے راستے سے دنیا کی دولت کو اپنے قبضے میں کرنا ہے۔ مختصر الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ خاندان کٹر صہیونی اور دجالی مشن کے لیے خود کو وقف کیے ہوئے ہے۔ دنیا کی سیاسی اسٹیج پر جو ڈرامے آپ مختلف ملکوں میں ہوتے دیکھ رہے ہیں، اس کے پیچھے امریکی حکومت کا ہاتھ دکھائی دیتا ہے، لیکن راک فیلرز وہ نام ہے جن کے اشارہ ابرو پر امریکہ کی حکومتیں بنتی اور بگڑتی ہیں۔ کوئی بھی صدر اس وقت تک عزت سے وائٹ ہاؤس میں رہ سکتا ہے جب تک ان کے لکھے ڈرامے میں ان کی ہدایت کے مطابق اداکاری کرتا رہے، لیکن اگر کسی نے ذرا سی بھی اپنی مرضی سے ڈرامے میں تبدیلی کرنا چاہی تو پھر ایسے لوگوں کے انجام سے امریکی تاریخ کے اوراق سرخ و سیاہ نظر آتے ہیں۔ اس کی بڑی واضح مثال سابق امریکی صدر ابراہیم لنکن اور صدر جان ایف کینیڈی کا قتل ہے۔ جان ایف کینیڈی کے بھائی اور اس کے بیٹے کو بھی قتل کر دیا گیا۔ اس کا کچھ احساس سابق صدر بل کلنٹن کو بھی ہے کہ کس طرح وائٹ ہاؤس کے مالکوں نے کلنٹن کی رنگ رلیوں کو دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ اس خاندان کو آپ اس وقت کا بے تاج بادشاہ کہہ سکتے ہیں۔ آپ کو شاید یہ مبالغہ لگے کیونکہ ان کے بارے میں لوگوں کو زیادہ معلومات نہیں ہیں، لیکن جو عالمی ادارے اس وقت دنیا کو کنٹرول کیے ہوئے ہیں، یہ ان سب اداروں کے مالک ہیں۔ جی ہاں، یہ لفظ بندے نے درست استعمال کیا ہے۔ سربراہ، چیئرمین، ڈائریکٹر یا اس جیسے اور الفاظ ان کی بے تاج بادشاہت کا مفہوم نہیں ادا کر سکتے۔ یہ خاندان IMF اور ورلڈ بینک کے مالکوں میں سے ہیں۔ اقوام متحدہ ان کے گھر میں بنائی گئی۔ امریکہ اور ساری دنیا کو کنٹرول کرنے والی کونسل آن فارن ریلیشن CFR کے بانی یہ ہیں۔ امریکی خفیہ ادارے CIA، میڈیا بشمول ہالی ووڈ سے لے کر تمام امریکی اداروں پر CFR یعنی کونسل برائے خارجہ تعلقات کا کنٹرول ہوتا ہے۔ نام کے اعتبار سے یہ اگرچہ خارجہ تعلقات سے متعلق ہے، لیکن یہی وہ ادارہ ہے جو تمام امریکہ کو چلاتا ہے۔ امریکی صدر سے لے کر خفیہ اداروں تک میں اس کے ممبران جاتے ہیں۔ صدر کسی بھی پارٹی کا ہو، CFR کا ممبر ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح جدید ٹیکنالوجی کے مالک راک فیلرز ہیں۔ جانوروں پر تحقیقات، جراثیمی اور وبائی امراض خصوصاً ایڈز پھیلانے کے طریقے، خاندانی منصوبہ بندی، نیشنل جیوگرافک، عالمی ادارہ صحت WHO اور خلائی تحقیقاتی ادارے NASA وغیرہ میں راک فیلرز انتہائی مؤثر کردار ادا کرتے ہیں۔ ان اداروں کو ان کی جانب سے بڑی رقوم فراہم کی جاتی ہیں۔
خلائی، عسکری اور جینیاتی جینیٹک میدانوں میں جدید ٹیکنالوجی انہی کی تجربہ گاؤں سے نکل کر انہی کی فیکٹریوں میں تیار ہو کر امریکی حکومت کو بیچی جاتی ہیں۔ یہاں یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ جب ہم کسی ٹیکنالوجی مثلاً ڈرون، طیارے یا بینک وغیرہ کے بارے میں یہ سنتے ہیں کہ یہ امریکی ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ یہ حکومت امریکہ کی ملکیت ہے، بلکہ یہ ان یہودیوں کی ملکیت ہیں جو وہاں کے چپے چپے کے مالک ہیں۔ حتیٰ کہ راک فیلر پر لکھنے والوں نے یہاں تک لکھا ہے کہ پورا جنوبی امریکہ ان کی ملکیت ہے، جبکہ امریکی حکومت و عوام ان کے قرضوں میں گردن تک دھنسی ہوئی ہے۔ اسی طرح اگر کسی بینک کا نام نیشنل بینک یا فیڈرل ریزرو بینک دیکھیں تو ضروری نہیں کہ وہ اس ملک کا ہی ہو، اور نہ یہ ضروری ہے کہ یہ وفاق کا ہو۔ یہودی اسی طرح ناموں کے ذریعے دھوکہ دیتے رہے ہیں، حتیٰ کہ اپنی خفیہ دفاتر کے نام مسجدوں کے نام تک پہ رکھ لیتے ہیں۔ دنیا کی بڑی اسلحہ ساز فیکٹری کے مالک راک فیلرز ہی ہیں۔ جنگ عظیم اول 1914 سے لے کر 1918 اور جنگ عظیم دوم 1939 سے لے کر 1945 تک دونوں میں اتحادیوں کو تیل اور اسلحہ اسی خاندان کی کمپنیوں نے فراہم کیا ہے۔ ویتنام کی جنگ امریکہ کو لڑوانے والا یہی خاندان تھا، حالانکہ اس کے بعد ہونے والی رپورٹوں کے نتائج تقریباً ایسے ہی تھے جیسے عراق کی جنگ کے بعد خفیہ رپورٹوں کے نتائج تھے۔ دنیا پریشان ہے کہ آخر وہ کون سی اتنی بڑی قوت ہے جس نے CIA کو غلط اطلاعات فراہم کر دیں اور پھر تمام دنیا کو ان جھوٹی معلومات کی بنیاد پر عراق پر حملے کے لیے تیار بھی کر لیا۔ حالانکہ ان کا اپنے بارے میں دعویٰ ہے کہ وہ اپنے سیٹلائٹ کے ذریعے سب کچھ دیکھ لیا کرتے ہیں۔ لوگ بش کو لعن طعن کرتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ امریکی صدر دنیا کا کمزور ترین صدر ہوتا ہے، جس کے اپنے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا، بلکہ اس کا تو اپنے بیڈ روم پر بھی اپنا مکمل اختیار نہیں ہوتا، کیونکہ وہ بھی یہودیوں کی آنکھوں یعنی کہ خفیہ کیمروں کے سامنے ہوتا ہے۔ وسط ایشیائی ریاستوں کے غیر مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے روس کے اندر کمیونسٹ انقلاب کے رقم فراہم کرنے والا ڈیوڈ راک فیلر ہی تھا۔ اس کا ذکر ہم آگے جا کر کریں گے۔ ماڈرن دنیا کی پسند و ناپسند، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، کھانے پینے کا انداز، غرض مکمل طرز زندگی، لائف سٹائل کیسا ہوگا، اس کا فیصلہ اس خاندان کی لڑکیاں کرتی ہیں۔ جی ہاں، ہالی ووڈ کو چلانے والی اسی خاندان کی لڑکیاں ہیں۔ اس خاندان کی خاصیت یہ ہے کہ یہ پردے کے پیچھے رہ کر امریکہ کو استعمال کرتا ہے، یہاں تک کہ اس خاندان کی لڑکیوں کی بھی ایسی تربیت کی جاتی ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ ہم عام زندگی گزارتی ہیں تاکہ میڈیا کی نظروں سے بچ سکیں، اور اگر ہمیں کالج وغیرہ سے واپسی میں کبھی اپنی کار کا انتظار کرنا پڑ جائے تو کسی آڑ میں کھڑی ہوتی ہیں۔ دجال کی میڈیا کا کمال دیکھیے کہ ٹیکس چوروں کو انسان دوست اور فلاحی کام کرنے والا بتایا جاتا ہے۔ پاکستان کے درآمد شدہ وزیر اعظم شوکت عزیز 25 سال اس خاندان کے ملازم رہے ہیں۔ افغانستان پر امریکی حملہ اور قبضہ، ان تمام آپریشن کی نگرانی اسی خاندان کا ایک 22 سالہ نوجوان کر رہا تھا۔ طالبان کی پسپائی کے بعد سب سے پہلے کابل آنے والا یہی نوجوان تھا جو اپنے ذاتی طیارے سے وہاں پہنچا۔ اس نے مشرقی زبانوں میں ماسٹر کیا ہوا ہے، لیکن ایک بات پھر یاد رہے کہ راک فیلر کا یہ عروج ان کی ذاتی محنت سے زیادہ ان کو الومیناتی، شیطانی فرقے اور فری میسن کی تمام شاخوں کے تعاون کی وجہ سے حاصل ہوا ہے۔ سرکردہ یہودیوں کا مشن ایک ہے، جبکہ میدان کار آپس میں تقسیم ہیں۔ چنانچہ ہر میدان والے اپنی جگہ کام کرتے ہیں، دوسروں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی فلم ایکٹر، مصنف، شاعر یا ادیب دجالی مشن کے لیے مخلص ہے تو دنیا بھر کی یہودی خفیہ شاخیں ان کے ساتھ تعاون کریں گی، اور دیکھتے ہی دیکھتے کوئی مصنف یا ادیب دنیا کے افق پر چھا جائے گا۔ اس بات کو آپ یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جس طرح خیر کی قوتوں کے ساتھ دنیا بھر کی خیر کی قوتیں ہوتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی بندے کو پسند فرماتے ہیں تو اس کا اعلان فرشتوں میں کرتے ہیں، تمام فرشتے اس شخص سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر یہ فرشتے دنیا میں اعلان کرتے ہیں کہ آسمان والا فلاں شخص سے محبت کرتا ہے، دنیا والوں تم بھی اس شخص سے محبت کرو۔ اس طرح اہل حق کے دل میں اس بندے کی محبت پیدا ہو جاتی ہے، تمام رحمانی قوتیں اس کی حمایت و مدد کے لیے یکجا ہو جاتی ہیں۔
اسی طرح ابلیس جس سے راضی ہو جاتا ہے تو اس سے محبت کا اعلان اپنے خاص چیلوں میں کرتا ہے۔ وہ اس اعلان کو آگے بڑھاتے ہیں اور پھر تمام شیاطین جن و انس اس آدمی کی حمایت میں ہو جاتے ہیں۔ یہ باتیں ہمیں شاید بہت عجیب لگ رہی ہوں، کیونکہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ پے در پے یہ لغاروں کے باوجود ہم یہ بات ہی ماننے کے لیے تیار نہیں کہ دنیا میں ہمارا کوئی دشمن بھی ہے۔ ہمارا عقیدہ ایسا ہو گیا ہے کہ یہود و ہنود اور عیسائی سب ہمارے بھائی۔ ہمیں احساس نہیں کہ ہمارا مقابلہ ایسے دشمن سے ہے جو دن رات اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ ہمیں ہمارے دین سے پھیر دے۔ کثیر القومی کمپنیاں یعنی کہ ملٹی نیشنل کمپنیوں کے بارے میں ایک اور بات دیکھنے میں آتی ہے کہ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، مشہور یہودی خاندان کی کمپنیاں ایک دوسرے میں مرج ہوتی جا رہی ہیں، ایک دوسرے میں ضم ہوتی جا رہی ہیں۔ تجارتی دنیا میں اگرچہ یہ ایک کاروباری مسئلہ ہے، لیکن جو چیز قابل توجہ ہے وہ یہ کہ یہ لوگ بے تاج بادشاہ ہونے کے باوجود آپس کے تعلقات میں ضابطے کے پابند ہیں۔ نیز دجال کے لیے راہ ہموار کرنے کے مشن میں تسلسل کے ساتھ ہر ایک لگا ہوا ہے۔ مثلا روتھ شیلڈ خاندان کو آپ لے لیجئے، یہ لوگ یورپ اور آسٹریلیا پر قبضہ کیے ہوئے ہیں۔ جے پی مارگن بھی عالمی بینکاروں میں کسی سے کم نہیں، لیکن مشن کے حوالے سے ان سب میں اتفاق اور یکسوئی پائی جاتی ہے۔ حالانکہ پیسہ کمانے کی یہودی فطرت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ یہ آپس میں دست و گریبان ہونے چاہیے، خصوصاً ایسے وقت میں جب ایک کمپنی دوسری کمپنی کو خریدنا چاہتی ہے اور وہ کمپنی بیچنے کی خواہش نہیں رکھتی۔ پھر بھی کوئی تیسری قوت درمیان میں آتی ہے اور بڑے بڑے معاملات اتفاق رائے سے حل ہو جاتے ہیں۔ شاید اسی بات سے بعض محققین اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ان سب کے پیچھے ان کا گرینڈ ماسٹر دجال موجود ہے، جو تمام صورتحال کی نگرانی کر رہا ہے اور ان کو اپنے منصوبے کے مطابق چلا رہا ہے۔ راک فیلر خاندان کا اصل پہلو وہ ہے جو ان کی مذہبی وابستگی سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں بڑا کردار اس خاندان کی ماں جان ڈی راک فیلر جونیئر کی بیوی کا ہے۔ بچپن سے ہی بچوں کی تربیت خالص مذہبی بنیادوں پر کی گئی۔ ان کو یہودی ہونے کی حیثیت سے دنیا کی تمام اقوام سے اعلیٰ ہونے کا تصور ذہنوں میں بٹھایا گیا۔ بچپن سے ہی گھر میں صبح دعائیہ تقریب ہوتی ہے۔ ہر بچے کا اس میں شریک ہونا ضروری ہے۔ اگر کوئی بچہ شریک نہ ہو یا تاخیر کر دے تو اس پر جرمانہ ہوتا ہے، جو اسے اپنی جیب خرچ سے بھرنا پڑتا ہے۔ ان بچوں کو اسرائیل کی حفاظت اور وسیع تر اسرائیل کے قیام کی اہمیت بچپن سے ہی سمجھا دی جاتی ہے۔ چنانچہ راک فیلر فیملی امریکہ میں ایسی بہت سی تنظیموں کو فنڈ فراہم کرتی ہے جو ان کے مسیح موعود کان دجال کی آمد کے حوالے سے عوام میں کام کر رہی ہیں۔ شیطان کی پوجا کرنے والی جماعت کے منصوبہ سازوں میں شامل ہیں۔ راک فیلر پر لکھنے والے انگریز مصنفین نے صہیونی خفیہ تنظیم نور انین کے ساتھ ان کے گہرے تعلقات کا بھی ذکر کیا ہے۔ در حقیقت یہ خاندان ان 5 قبائلی خاندانوں سے تعلق رکھتا ہے جو ان کے خیال کے مطابق دجال سے براہ راست رابطے میں رہتے ہوں گے اور اس کے احکامات کے مطابق دنیا کی سیاسی بساط سے کھیلتے ہوں گے۔ چنانچہ نور انین، قبائلی فری میسن کی تمام شاخیں اور دیگر خفیہ صہیونی تنظیمیں ان سب کی سرپرستی راک فیلر وغیرہ کرتے ہیں۔ جان ڈی راک فیلر 1839 میں نیو یارک میں پیدا ہوا۔ 16 سال کی عمر میں یہ منشی لگ گیا۔ 1862 میں اس نے تیل کا کاروبار شروع کیا اور اسٹینڈرڈ آئل کمپنی بنائی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک منشی امریکہ بھر کے 90% آئل ریفائنری کا مالک بن بیٹھا۔ ظاہر نظر سے دیکھیں تو اس کو جان راک فیلر کی محنت، لگن، ذہانت اور قسمت کہا جاتا ہے، لیکن اگر حقیقت کی نظر سے دیکھیں تو معاملہ کچھ اور ہی نظر آتا ہے۔ اس ترقی میں دھونس دھاندلی، بے ایمانی، رشوت، ناجائز کمیشن، حکومت میں یہودی اثر و رسوخ اور سب سے بڑھ کر یہودی سازشی عناصر، جو کہ یہ خود سب سے بڑے ہیں، کا بہت بڑا کردار ہے۔ ان میں سے کچھ بدعنوانی اور ناجائز کمیشن کے معاملات عوام کے سامنے بھی آئے، لیکن راک فیلر آئے دن ترقی ہی کرتا چلا گیا۔ جان ڈی راک فیلر مستقبل میں جن تجالی منصوبوں کو پروان چڑھانا چاہتا تھا، اس کے لیے اس نے 4 خیراتی، جو در حقیقت ڈکیتی کے ادارے تھے، وہ قائم کیے، جن میں سے راک فیلر فاؤنڈیشن اور راک فیلر انسٹیٹیوٹ برائے میڈیکل ریسرچ، جو اب راک فیلر یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہے۔
راک فیلر فاؤنڈیشن صرف ایسے مقاصد کے لیے فنڈ فراہم کرتی ہے جو دجالی منصوبوں سے متعلق ہوتے ہیں۔ اسی طرح راک فیلر یونیورسٹی میں انہی شعبوں میں تحقیق کی جاتی ہے جو آئندہ چل کر دجال کے کام آ سکے۔ اسی طرح خیراتی اداروں کی آڑ میں اس خاندان نے دنیا بھر میں اپنے پنجوں کو مضبوط کیا، نیز اپنی بے شمار کالی دولت کو ٹیکس سے مستثنی بھی کر لیا۔ ان کی دولت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ تمام دنیا کا سونا اس وقت IMF اور عالمی بینک کے قبضے میں ہے، اور جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ یہ دونوں ادارے انہی کے ہیں۔ چنانچہ 1981 میں امریکی صدر رونالڈ ریگن نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ حکومت امریکہ کے خزانے میں کتنا سونا پڑا ہے، تو اسے یہ جان کر بڑی حیرت ہوئی، اور آپ کو بھی ہونی چاہیے، کہ امریکی خزانہ سونے سے خالی تھا۔ امریکہ کا اگر یہ حال ہے تو دیگر ممالک کا آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں۔ جان ڈی راک فیلر 23 مئی 1937 کو فلوریڈا میں موت کے منہ چلا گیا۔ یہ تھا آج کا ہمارا عنوان۔ اس کا بقیہ حصہ بھی آپ کے گوش گزار کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے اور اس چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔